سب سے پہلی بات کہ جو برا انسان ہے اس برے انسان کی برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کا انداز برا نہیں ہونا چاہیے. وہ برا ہے، وہ گندا ہے، اس کو آپ جو بھی کہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ تو اچھے ہیں نا، آپ کو تو یہ انداز اپنانا نہیں چاہیے. مسجد نبوی ہے، ایک اعرابی آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دی. صحابہ اکرام اس کو ڈانٹنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے بھاگے، فرمایا رک جاؤ، بیٹھ جاؤ. وہ کتنا برا ہے کہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ نے اس کو بلایا، فرمایا ادھر آ بھائی. اس کو اپنے پاس بلا رہے ہیں جس نے مسجد میں پیشاب کیا، پاس بٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے، یہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، یہاں عبادت کرتے، پیشاب نہیں کرتے. لو جی، صرف اتنا جملہ کر لا، اس کو آپ نے گھنٹے کی تقریر کی، لا اس کو آپ نے شرعی مسائل سمجھائے، لا اس کو مسجد کے آداب بتائے. او بھائی، وہ بندہ نیا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وہ بندہ ساری زندگی کہا کرتا تھا اللہ کی قسم میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا سکھلانے والا دیکھا ہی نہیں. انما بعثت معلما، اگر تعلیم کے انداز سیکھنا ہے تو پیغمبر سے سیکھو. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم. اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگوں تم نہیں جانتے ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دماغوں میں کیا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. مالک کائنات نے فرمایا لوگوں ان کی غلطیوں سے نظر پھیر لو، ان کو نصیحت کیا کرو، اپنے پاس بٹھایا کرو، سمجھاتے رہا کرو. قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. میرے نبی جب کسی کو سمجھانا ہو، کسی کی غلطیاں دور کرنی ہو، کسی کو گناہ چھڑوانے ہو، کسی بندے کو گناہوں کی دلدل سے بچانا ہو، فرمایا میرے پیغمبر میں تمہیں نصیحت کر کے کہتا ہوں فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. میرے نبی اچھے انداز سے سمجھاؤ گے تو پھر سمجھنے والے کو فائدہ ہوگا.